بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ اللہ عز و جل کی خاص کرم نوازی کہ آج ہم پھر دین کی بات کریں گے۔ ہم واقعہ کربلا پہ بات کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کچھ امام حسین علیہ السلام پہ جھوٹ ان لوگوں نے لگائے مرچ مسالہ لگا کے نا۔ تو ایک میں عرض کر دوں کہ جب مدینے سے چلے ہیں نا امام حسین علیہ السلام کے دو جھوٹ وہاں ان پہ لگائے گئے ہیں۔ کیا بولا کہ جب آ گیا یزید کا، جب یزید بیٹھ گیا، حضرت معاویہ فوت ہو گئے، یزید بیٹھ گیا، ظاہر اسی نے بیٹھنا تھا کیونکہ زندگی میں جو بٹھا گئے تھے 4-5 بڑے صحابہ کرام نے بیعت نہیں کی تھی آج تک۔ تو اس نے جب بندہ بھیجا نا مدینے اپنے گورنر کے پاس کہ جو بھائی اس میرے گورنر کو بولو کہ فوراً وہ امام جتنے بھی 4 بندے جنہوں نے ابھی تک بیعت نہیں کی نا ان سے بیعت لے۔ تو جب وہ بندہ مدینے پہنچا ہے نا تو بس پتہ چل گیا یہ 4 جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ تو اس وقت 2 نے تو کر لی تو 2 رہ گئے۔ تو امام حسین علیہ السلام پہ الزام ہے کہ انہوں نے کہا جا اس گورنر سے کہا کہ مجھے تم آج رات کا موقع دو، پھر میں سوچ کے بتاؤں گا۔ تو رات ہی نکل آئے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ ایک یہ جی انہوں نے کہا جی میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کو یہ لوگ ذاتیات پر لے آئے ہیں۔ یہ جو کھاتے ہیں نا بکرے، یہ پھر اس کو ذاتیات پہ لے آتے ہیں۔ ان کو نہیں سمجھ آتی کہ ہم جو کتابوں میں ڈال رہے ہیں اس کا رزلٹ کیا نکلنا۔ تو امام حسین علیہ السلام کو بڑی باعزت بادب بلایا اس گورنر نے، کیونکہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سکا چچزاد بھائی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا وہ گورنر۔ بعد میں یزید نے اس کو اٹھا دیا۔ اس نے کہا یا امام حسین بتاؤ یار یہ مسئلہ بن گیا، یزید تو باز نہیں آ رہا، بچہ سا ہے، 30-32 سال کی عمر ہے، لوفر لفنگا ہے، تو یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، تو بگڑا ہوا ہے۔ بادشاہ کے بیٹے نارمل بگڑے ہی ہوتے ہیں، ہے بھی جوان نوجوان، تو بھائی کیا کریں۔ تو پھر امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہی کہا جو کامن سینس کہتا ہے کہ بھائی تم نہ ٹینشن لو، میں مدینہ چھوڑ جاتا ہوں، میں تمہیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالتا کہ یار تم مجھ سے جنگ کرنا نہیں چاہتے تو نہیں میں چھوڑ جاؤں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ مدینے میں قتل و غارت گری ہوگی، جان تو ہماری جانی ہے، لیکن یہ کہ میں مدینے میں قتل و غارت گاری نہیں ہوگی، میں چلا جاؤں گا۔ وہ اسی طرح رات میں امام صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی تو وقت سار وہ نکلے۔ اب یہ کہ چھپ کے جا سکتے ہیں، یہ دیکھو نا یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو کھاتے حرام ہے تو ان کے منہ سے نکلتا ہی حرام ہے کہ وہ چھپ کے نکل گئے رات کو ہیں۔ دیکھیں 250-300 آدمی کا سامان لوڈ ہوتا ہے، 250-300 اونٹ اور گھوڑے تھے جب وہ قافلہ گیا ہے۔ تو یہ کیا کوئی یہ شور شابہ نہیں مچتا پورے مدینے میں، پورے وہاں ایک ہنگامہ نہیں برپا ہو گیا ہوگا کہ رات کو 200-250 اونٹ اور گھوڑے لوڈ ہوئے اور وہ گئے ہیں؟ تو یہ جہاز تو نہیں ہے کہ یہ اس پہ چڑھ کے تو سیدھے جناب جا کے مکہ اترے ہوں گے، تو پکڑ سکتے تھے نا؟ نہیں، وہ جو مدینہ کا گورنر تھا اس نے کوئی پکڑا نہیں، اس کے سامنے گئے، اس کو بتا گیا کہ ہم تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ پھر یہ مکہ پہنچ گئے، وہاں یہ رہے نا 6 مہینے۔ ایک اور جھوٹ، بہت بڑا جھوٹ، بس آج اسی پہ بات ختم کروں گا کہ جی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے داڑھی پکڑ کے روئے، داڑھی پکڑی امام حسین سے روئے کہ یا حسین مت جاؤ، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا نہ جاؤ۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ کامن سینس لڑاؤ بھائی، ہاں جی، کہ بھائی وہ ابن عباس جو بہت اچھے بندے تھے، کیا بات ہے ان کی، لیکن انہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی آن ٹائم پہ، امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اگر یہ 4 رہتے، ابن عباس بھی بیعت نہ کرتے، عبداللہ بن عمر بھی بیعت نہ کرتے، کہ 4 بچے جاتے ہیں نا، چاروں بڑے صحابہ، تو یہ واقعہ کربلا ہوتا ہی نا۔ ابن عباس نے آن ٹائم پہ بیعت کر لی یزید کی، تو کمر توڑ دی امام صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ رشتہ دار تھے۔ ابن عباس جو ہیں وہ تو رشتہ دار ہیں نا امام السلام، سکے رشتہ دار۔ وہ جب وہی چھوڑ گئے ساتھ تو پیچھے رہا کیا؟ وہ تو پہلے بات کر چکا، وہ تو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ تو شروع سے ہی تھوڑا سا ان سے دور ہیں، یعنی علی علیہ السلام ہو گئے یا ان سے بیٹے وغیرہ، ان سے ویسے دور ہیں، وہ تو بات کر نہیں سکتے۔ تو یہ ایک اور بات ہے کہ جو عبداللہ، ایک اور سے بات ہے جو داماد ہیں حضرت علی علیہ السلام کے، شاید یہ حضرت زینب سلام اللہ کے خامد ہے نا، نام بول رہا ہوں، تو انہوں نے بھی آ کے بڑا جی آگے تک آئے ساتھ، کہا کہ جی یہ کرو کہ آپ نہ جاؤ۔ تو زینب سلام اللہ علیہ کو بھی انکار کیا کہ تم بھی نہ جاؤ، اگر تم جاتی تو بچے چھوڑ جاؤ۔ یہ پکا جھوٹ ہے، اس لیے کہ آپ کیا حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کی بیٹی سے یہ توقع رکھتی ہیں کہ وہ خامد کی نافرمانی کریں گی؟ یہ حضرت زینب پہ الزام ہے۔ وہ سارے جو الزام لگے نا امام صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ہم کتنی خوشی سے پڑھ کے سناتے ہیں، لیکن سارا جو ہے نا ان کے خلاف جاتا ہے۔ آج کی بات یہ مکمل ہوئی کہ بے شمار وائرس ہیں جو اس واقعہ کربلا میں ڈالیں گے، جو اس کا مقصد ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ مقصد یہ چھوڑ دیا کہ اگر رونا دھونا، بس رونا دھونا اور سبیل چلانا اور پانی پلانا اور بس رونا دھونا اور ختم، بس یہ تھا جی۔ وہ اتنے تیر لگے تھے، وہ یہ ہوا تھا، وہ بس یہ کوئی نہیں بتاتا کہ مقصد کیا تھا۔ تو مقصد ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا وہ 20 سالہ نظام حکومت، جس میں انہوں نے خلافت ختم کر کے بادشاہت کام کر دی،
کر دی تھی، غنیمت کا مسئلہ ختم کر دیا تھا، بادشاہت قائم ہو گئی تھی، سونا کے محلات اور اختیارات لامحدود گورنروں کو، اور بس ایک جو وظیفہ تھا وہ ملتا رہا سب کو، وظیفہ امام حسین علیہ السلام کو، حسن علیہ السلام کو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو، جو بھی تھی نا، وظیفہ پراپر ملتا، ایک کام اس نے قائم رکھا، باقی جو برائی کر سکتے تھے وہ کی، اس کے خلاف امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔